اعتکاف کون لوگ کر سکتے ہیں؟ اعتکاف کی شرائط کیا ہیں؟ کن لوگوں کو اعتکاف کرنا چاہیے اور کن کو نہیں کرنا چاہیے؟ اس کے متعلق فتاوی عالمگیری میں ہے کہ معتکف انسان وہ ہو سکتا ہے جو مسلمان ہو۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، ایمان والا ہو۔ کافر انسان اعتکاف نہیں کر سکتا۔ وَمِنْهَا الْإِسْلَامُ، فرمایا کہ معتکف کے لیے لازمی ہے کہ وہ مسلمان ہو، اسلام کے دائرے میں داخل ہو۔ والعقل، اور وہ انسان بھی اعتکاف کرنے کے قابل ہے جو عقل مند ہے، کہ بے عقل انسان، پاگل انسان جو ہے وہ اعتکاف کرنے کا اہل نہیں ہے۔ والطہارۃ عن الجنابۃ، عن الجنابت، وہ جو انسان وہ بھی اہل ہے جو پاکیزہ ہے، پاک ہے، جنبی نہیں ہے۔ طہارت جو ہے جنابت سے حاصل کی جو ہے انسان کر لیتا ہے، جنابت کو دور کر لیتا ہے، غسل کر لیتا ہے تو وہ بیٹھ جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جنبی آدمی ہے وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جنابت والحیض والنفاس، وہ بھی جنبی ہے، کہ حیض نفاس والی عورت بھی ہے، وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ مسجد میں عورت اعتکاف وہ کر سکتی ہے جو عورت اس کو جو ہے مسجد میں علیحدہ جگہ اور آدمیوں سے دور اور جو تنہائی میں، لیکن پھر بھی کراہت ہے، کراہت کے ساتھ جائز ہوتا ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ عورت اس مسجد میں اعتکاف کرے جو اس نے گھر نماز پڑھنے کے لیے جگہ مقرر کی ہوئی ہے۔ مسجد میں اعتکاف کرنا اس کے لیے کراہت سے خالی نہیں ہے، ہو تو جائے گا لیکن اسے کراہت ہے اس کے لیے۔ تو جو حیض نفاس والی ہے وہ تو کر ہی نہیں سکتی، جہاں بھی ہو، چاہے وہ گھر میں ہو چاہے مسجد میں ہو۔ وہ انسان جو جنبی ہے وہ بھی اعتکاف نہیں کر سکتا، چاہے وہ مسجد میں جو جتنی بڑی مسجد ہو اس کے پاس، یا وہ مسجد ہو جس میں جو ہے نماز بھی نہیں ہوتی۔ یعنی انسان جنبی آدمی جو ہے وہ مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتا۔ پہلے پاکیزگی، طہارت ضروری ہے، اور سیانہ، عقل مند، دنا انسان ہو، یہ نہ کہ پاگل ہو جو وہ ہے اس کے پاس عقل ہی نہ ہو۔ پاگل انسان، مجنون انسان وہ اعتکاف کرنے کا اہل نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آگے فرماتے ہیں، فرمایا لِأَنَّ الْكَافِرُ، جو کافر انسان جو ہے لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْعِبَادَةِ، وہ عبادت کا اہل ہی نہیں ہوتا۔ وہ جو مرضی کر لے، وہ صدقہ خیرات کرے، وہ ذکر اذکار کرے، وہ جو مرضی کرے، اس کا جو ہے عمل قبول نہیں ہوگا، اسے نیکی نہیں ملے گی جتنی دیر تک وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوگا۔ اور مجنون جو انسان ہے، پاگل انسان جو ہے، وہ اعتکاف کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کے متعلق فرمایا والمجنون، وہ مجنون یعنی پاگل، لیس من اہل النیہ، وہ نیت کا اہل نہیں ہے۔ ہر عبادت سے پہلے نیت ہوتی ہے۔ اگر عبادت کی نیت ہی نہ ہو، نیت اور ہو، عبادت اور ہو، تو وہ پھر کچھ نہیں انسان کو ملتا، انسان کچھ نہیں پا سکتا اس عبادت سے۔ وہ انسان جو جنازہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارا شمار ہو جائے، ہمارا چہرہ دیکھ لے کہ ہماری حاضری لگ گئی، ہم آئے ہیں، ان کی نیت دکھانا ہوتی ہے، انہیں ثواب نہیں ملتا۔ ثواب انسان کو تب ملتا ہے جب اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت ہو۔ اعتکاف کی نیت جو ہے وہ عبادت الہی، ذکر اذکار، دینی تعلیمات کو حاصل کرنا، اعتکاف کے دوران اللہ کا ذکر کرنا، نماز کی پابندی کرنا، دن کو رات کو اللہ کی عبادت کرنا، اور لیلۃ القدر کو پانا ہے۔ اگر انسان کی نیت ہی اور ہے تو پھر اس سے کیا ملے گا؟ تو جو پاگل انسان ہے، جو اسے پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا، وہ جانتا ہی نہیں ہے ان چیزوں کو، وہ پاگل ہے، اس کا دماغ نہیں کام کرتا،
تو وہ کیا نیت کرے گا؟ اسے پتہ ہی نہیں ان چیزوں کا۔ تو اس لیے جو پاگل انسان جو ہے اسے منع کیا جائے گا کہ تو اہل نہیں ہے اعتکاف کا، کیونکہ تو جو ہے نیت نہیں کر سکتا۔ والجنب والحائض والنفاساء، جو نفاس والی عورت، حائضہ عورت اور جنبی آدمی، وہ کیوں نہیں اعتکاف کر سکتے؟ کیونکہ ان کو منع ہے کہ وہ مسجد میں، وہ ممنوعون عن المسجد، وہ ان کو مسجد میں داخل ہونا ہی منع ہے۔ عورت جو ہے وہ گھر کی مسجد، یعنی وہ جگہ جس میں نماز پڑھی جاتی ہے، جو نماز پڑھنے کے لیے مقرر کی ہے، اس میں اعتکاف کرتی ہے، لیکن اس جگہ پر جنبی عورت نہیں جا سکتی، حیض نفاس والی عورت نہیں جا سکتی، یعنی مطلب نہ ہی آدمی جا سکتا ہے۔ اور جو وہ جامع مسجد جہاں جمعہ ہوتا ہے، جہاں نماز با جماعت ہوتی ہے، وہاں پر بھی، وہاں جنبی آدمی نہیں جا سکتا، حائضہ عورت نہیں جا سکتی۔ تو جب جانا ہی منع ہے مسجد میں، تو پھر وہ اعتکاف کیسے کرے گا؟ اعتکاف آدمی وہ کر سکتا ہے جو پاک صاف ہو، جس کو نیت کرنی آتی ہو، جو دائرہ اسلام میں داخل ہو۔ اور آگے جو ہے بچہ جو ہے اس کے متعلق فرمایا وَأَمَّا الْبُلُوغُ، بالغ ہونا، فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الاعتکاف، اعتکاف کی جو ہے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ بالغ ہی انسان ہو تو پھر اعتکاف ہوگا۔ نابالغ انسان بھی اعتکاف کر سکتا ہے، اسے یہ چیزیں، یہ شرائط، یعنی نیت، ارادہ اس کے پاس عقل ہے۔ جو اتنا نابالغ چھوٹا بچہ ہے وہ تو نیت نہیں کر سکتا، لیکن جو ہے قابل ہے، جو 12-13 سال کا، 14 سال کا، 11 سال کا، 10 سال کا بچہ جو ہے وہ نیت کر سکتا ہے کہ میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر حاصل کرنے کے لیے، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے میں اللہ کی عبادت میں جو ہے محویت کے ساتھ، استغراقیت کے ساتھ مصروف ہونے والا ہوں۔ یہ عبادت کا، جو اعتکاف کا یہ مقصد ہے، مسجد سے باہر نہیں نکلنا، یہ جو ہے آداب اعتکاف کے جانتا ہے، وہ اعتکاف کر سکتا ہے۔ تو نابالغ آدمی جو ہے وہ اعتکاف کر سکتا ہے۔ فرمایا فَيَصِحُّ مِنَ الصَّبِيِّ، صحیح ہے اعتکاف، جو چھوٹا بچہ ہے اس کا اعتکاف صحیح ہے۔ العاقل، لیکن وہ عاقل ہو، یہ نابالغ انسان بے عقل چھوٹا بچہ زیادہ نہ ہو۔ وَلَا تُشْتَرَطُ الذُّكُورُ وَالْحُرِّيَّةُ، لیکن یہ جو ہے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ بندہ ہی ہو، انسان ہی، عورت اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اور یہ بھی شرط نہیں ہے کہ وہ آزاد ہی ہو، جو غلام جو ہیں وہ پہلے وقتوں میں ہوتے تھے وہ اعتکاف نہیں کر سکتے۔ غلام، باندیاں، غلام وہ بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتی ہیں، اور انسان بندے بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے فرق یہ ہے، فرمایا فَيَصِحُّ مِنَ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ بِإِذْنِ الْمَوْلَى وَالزَّوْجِ، عورت کے لیے اور غلام کے لیے یہ ہے کہ وہ اجازت لے لے، عورت اپنے شوہر سے اجازت لے تو پھر اس کا اعتکاف صحیح ہوگا، اور جو غلام ہے وہ اپنے آقا سے اجازت لے لے۔ غلام پہلے وقتوں میں وہ ہوتے تھے، وہ جنگوں میں جو ہے جیت کر لائے جاتے تھے، عورتیں اور مرد، ان کو پھر آگے فروخت کیا جاتا تھا، وہ ساری زندگی کے لیے کام کرنے کے لیے لوگ ان کو رکھ لیتے تھے، وہ غلام ہوتے تھے۔ ان کو جو ہے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے مالک سے، اپنے آقا سے یعنی اجازت لے تو پھر اعتکاف کر سکتا ہے۔ اور وہ انسان وہ عورت جو اپنے شوہر سے اجازت لے لے تو وہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ بغیر اجازت کے اگر شوہر منع کر رہا ہے تو وہ پھر اعتکاف کرے گی تو وہ اعتکاف اس کا صحیح نہیں ہے۔